إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. فالحاملات وقرا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بھاری بوجھل ہو کر بڑے بڑے بوجھل چیزوں کو اٹھاتی ہے. فالجاریات یسرا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو آسانی کے ساتھ چلتی ہیں. فالمقسمات امرا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو اللہ کے احکامات کو تقسیم کرتے ہیں. انما توعدون لصادق، بلا شبہ تم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ وعدہ سچا ہے. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بلا شبہ انصاف کا دن جو ہے نا اس نے ضرور آنا ہے. گزشتہ جمعے والذاریات ذروا پر بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے. اس کے بعد رب ذوالجلال نے فرمایا فالحاملات وقرا، ان ہواؤں کی قسم جو بوجھ اٹھاتی ہے. اللہ اکبر. فالجاریات یسرا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو نرمی سے چلتی ہے. رب ذوالجلال نے عقیدہ آخرت جو ہے وہ انسانوں کے دل و دماغ میں راسخ کرنے کے لیے ایک بات کو کئی طریقوں سے دہرایا ہے تاکہ ہر شخص جو ہے نا اسے آسانی سے سمجھ پائے. اور یہ اتنی قسمیں اٹھانے کے بعد، یعنی اس میں 4 قسمیں ہیں، 4 قسمیں اٹھانے کے بعد یہ فرمایا انما توعدون لصادق، کہ تم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے نا کہ قیامت آئے گی، یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ سچ ہے، آنا ہے. اب اس میں فالحاملات وقرا، ایک تو اس میں جو ماضی کے اندر ہواؤں نے جو تہلکہ مچایا ہے
وہ بھی انسانوں کے ذہنوں کے سامنے لے آئے، نقشہ لے آئے کہ ان ہواؤں نے تاریخ انسانی میں کس قدر تہلکہ مچایا۔ ہواؤں نے بستے شہروں کو اکھاڑ دیا، اور قیامت کے دن جو ہونا ہے وہ تو دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ فرمایا حملت الارض والجبال فدکتا دکۃ واحدہ، یہ پہاڑ جو ہے نا یہ اٹھا لیے جائیں گے، اور یہ جو زمین ہے نا جس پہ ہم بیٹھے ہیں یہ زمین ختم ہو جائے گی، اور اس کی جگہ پر دوسری زمین آ جائے گی، اور اس میں کوئی دیر نہیں لگنی ہے، پلک جھپکتے ہی یہ سب کچھ ہونا ہے۔ یہ زمین ختم ہو جانی ہے، اس کی جگہ دوسری زمین نے آ لینا ہے۔ فدکۃ دکۃ واحدہ، بس یہ ایک جھٹکا ہے، ایک جھٹکے میں یہ ساری تبدیلی ہو جانی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، یکدم اس زمین پر جتنی بھی قبریں ہیں یکدم اکھاڑ دی، اور قبروں سے جو لوگ نکلیں گے اور وہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب کچھ ان کے سامنے ہوگا۔ علمت نفس ما قدمت وأخرت، ساری چیزیں اس کے سامنے آ جائیں گی۔ اگر کسی نے ایک پیسے کی بھی کسی کے ساتھ بددیانتی کی ہے نا، ایک پیسے کی بھی، وہ بھی اس کے نامہ اعمال میں درج ہو۔ یعنی عقیدہ آخرت رب ذوالجلال نے ایسے کامیاب پیرائیں بھی کیا ہے، ایسے کامیاب اقتباسات سے کیا ہے، بار بار بتا کر کہ ہر بندہ جو تھوڑا سا غور و فکر کرتا ہے نا وہ سمجھ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، ابھی تو میں بھی اور آپ بھی بہت سارے کام کر کے بھول گئے ہوں گے، ایسا ہی ہے نا، وہ نہیں یاد رہتا ہے، لیکن جب وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور وہ نامہ اعمال سامنے لایا جائے گا نا، تو پھر وہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب اس کے اندر درج ہوگی۔ وہ کہے گا ما لہذا الکتاب، بھئی یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نے تو کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ میں یعنی آپ سمجھ لیں کہ جس طرح اب ہمارے شاہراہوں پر کیمرے نصب ہے نا، اور ان کیمروں کے اندر جو قانون شکنی کرتا ہے اس کی تصویر آ جاتی ہے، اور ہم اسی طرح ایک بہت بڑے کیمرے کی آنکھ کے سامنے ہیں۔ ہماری جو بھی ہم کرتے ہیں، چھوٹا کرتے ہیں، بڑا کام کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، برا کرتے ہیں، وہ کیمرہ محفوظ کرتا جا رہا ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ جو کرامن کاتبین ہے نا، وہ ہماری ہارڈ کاپیاں جو ہے نا وہ اس میں محفوظ کری جا رہے ہیں، اور وہ جو کیمرہ ہے نا وہ سافٹ کاپی میں جو ہے وہ محفوظ کیا جا رہا ہے۔ یعنی کوئی عمل ہمارا ایسا نہیں ہے جو ہمیں اس دن نظر نہیں آئے گا۔ تو فرمایا کہ فالحاملات وقرا، یہ جو دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں نا
کہ ہوائیں جب چلتی ہیں تیز سمندروں میں تو طغیانی آ جاتی ہے، جہازوں کو الٹ کر رکھ دیتی ہے، اور جو قیامت کا منظر ہے وہ تو اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیبتناک ہے۔ اور پھر فرمایا فالجاریات یسرا، ان ہواؤں کی قسم ہے جو بڑی نرمی سے چلتی ہے۔ اور وہ کون سی ہوائیں ہیں؟ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا فَسُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، یعنی ایک طرف تم کو تیز آندھی کا مفہوم ذہنوں میں ڈال کر ڈرایا گیا ہے، اور دوسری طرف اپنے ایک احسان کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ دیکھیں یہ جو آسانی سے ہوائیں چلتی ہیں نا، یہ تمہارے لیے اللہ رب العزت آب بارش سے پہلے، بارش برسنے سے پہلے ٹھنڈی ہوا چلا دیتا ہے، اور وہ ہوا جو ہے نا وہ باعث بشارت، باعث خوشخبری ہوتی ہے۔ شاید ہمیں اس عیش سے اتنا ہم محدود نہ ہو رہے ہوں، لیکن جو علاقے صحرا ہیں، صحراؤں کے اندر جب یہ ہوا چلتی ہے نا تو وہاں ایک جشن کا سما ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تو پانی کی بڑی مقدار ہے نا، نیچے ہم نے بورنگ کی ہوئی ہے، وہاں سے کھینچ لیتے ہیں، لیکن صحرا کے علاقے میں وہاں پانی کی زمین سے نیچے بھی نہیں آتا تھا، تو وقت جب ہوائیں چلتی تھی وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، پھر وہ ہوائیں کیا کرتی ہیں؟ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا، پھر وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا کر لے آتی ہے، پھر وہ پانی برستا ہے، فَسُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ، پھر وہ شہر، وہ بستی، وہ گاؤں، وہ قریہ جو بارش نہ ہونے کی وجہ سے بے آباد ہو گیا تھا، اب دوبارہ پھر جو لوگ وہاں سے نقل مکانی کر کے جا چکے تھے، یہ عرب میں بادیہ نشین اسی لیے زیادہ تھے کیونکہ صحرا تھی، جہاں اگر بارش سال بھر نہیں ہوئی وہ بستیاں اجڑ جاتی تھیں، وہ کسی اور علاقوں کا رخ کرتے تھے، اپنی بکریوں کو، بھیڑوں کو، گائے وغیرہ جو بھی ان کے پاس ہوتا تھا ان کو اس علاقے میں لے جاتے جہاں شادابی ہوتی، سرسبزہ ہوتا۔ ابھی بھی اگر آپ جا کے دیکھیں گے نا، یہ جو بعض کشمیر کے علاقے ایسے ہیں اور بعض جو ہے فرنٹیئر کے علاقے ایسے ہیں، وہاں کے لوگوں نے نا اپنی رہائشیں دو طرح کی بنائی ہوئی ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی ہے اور نیچے وادی میں بھی ہے۔ جیسے صاحب آپ نے تو بخیر چکر لگایا نا، ایسا ہی ہے، دو جگہ پہ انہوں نے اپنی رہائش گاہیں بنائی ہے۔ جب وہ بہت زیادہ بارشیں ہونے لگتی ہیں اور وہ جو وادی وہ بہنے لگ جاتی ہے تو وہ نقل مکانی کر کے اوپر چلے جاتے ہیں، اور جب وہ بارشیں بند ہو جاتی ہے، طوفان بند ہو جاتے ہیں، پھر وہ نیچے اتر کر جو ہے نا اسی وادیوں میں آ جاتے ہیں اور وہ ندی نالوں سے پانی پیتے بھی ہیں، نہاتے بھی ہیں۔ تو فرمایا یہ جو ہوائیں ہیں ہم ان ہواؤں کے ذریعے بادل لاتے ہیں، فَسُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ، پھر وہ شہر جو بارش نہ ہونے کی وجہ سے بے آباد ہو گیا تھا، اجڑ گیا تھا، دوبارہ پھر آباد کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے کہ بھئی یہ جو تمہارا تصور ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں کون اٹھائے گا، یہ میں زندہ مثالیں ہیں تمہارے پاس، اور تمہاری اپنی زندگی میں کہ وہ بستیاں
جو جن کے اندر تم نے گھر بنائے ان کو چھوڑ کر چلے جاتے ہو، اور پھر یہ ایسا وقت آتا ہے کہ میں وہاں بارش برساتا ہوں، وہاں پھر پانی سے نباتات نکلتی ہے، طرح طرح کے پھل درخت نکلتے ہیں جن پہ فروٹ لگتا ہے، پھر آ جاتے ہیں۔ تو جو مالک یہ چیزیں کرنے پر قادر ہے وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر رکھتا ہے۔ تو یہ جس پیرائی میں کیا گیا نا، یہ ان کی سمجھ میں بہت آنے والا ہے۔ ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہے نا، ہم تو شہر میں رہتے ہیں، ہماری طرف سے ہماری کون سی جو ہے وہ دھان کی فصل خشک ہو رہی ہے، ہم کہتے ہیں پاش ہوئی نہیں ہوئی جیسے، لیکن ہمیں تو صرف اتنا ہوتا ہے کہ یہ جو موسم گرم ہے نا، بس یہ ذرا بارش پڑے تو تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے، باقی ہمیں اس کے علاوہ کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فالمقسمات امرا، اور ان فرشتوں کی قسم ہے جو اللہ رب العزت کے حکم کو آگے تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مختلف فرشتوں کو ہیڈ بنایا ہے۔ جب اللہ رب الجلال کو حکم کر دیتے ہیں نا آسمان سے، تو جو متحد فرشتے ہوتے ہیں نا، ان پہ اتنی گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے، اور جب وہ گھبراہٹ ختم ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے جو ان کے ہیڈ ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ فرشتے جن کے نامہ اعمال میں کوئی برائی نہیں ہے، جن کے نامہ اعمال میں کوئی برائی نہیں ہے، وہ بھی قیامت سے خوف زدہ ہے، ان کو بھی قیامت کا ڈر ہے، ان پہ بھی گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم انسان ہیں، ہم پہ نہیں گھبراہٹ طاری ہوتی، ہم نے نامہ اعمال بھی سیاہ کیے ہوئے، اس کے باوجود ہم پہ گھبراہٹ طاری نہیں ہوتی، ہماری زندگی میں انقلاب نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا بھائی؟ اب ہم دیکھ لیں، پاکستان کے اندر زیادہ آبادی لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کی ہے نا، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو ملاوٹ ہوتی ہے اشیاء کے اندر، مرچوں کے اندر، ہلدی کے اندر، یہ جو ملاوٹ ہوتی ہے، کیا یہ ملاوٹ والا مال ہمیں انڈیا بھیجتا ہے؟ چائنا سے آتا ہے؟ کیوں نہیں؟ ہم خود کرتے ہیں نا، ہم ہی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور واپس آ کر دکان میں وہ ملاوٹ شدہ چیزیں بھی بیچتے ہیں۔ ہمیں کبھی یہ اللہ کا ڈر، کبھی خوف، کبھی آیا دل کے اندر کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ کل ہم سے پوچھا جانا ہے۔ دودھ میں پانی کون ڈالتا ہے؟ دودھ کی جعلی فیکٹریاں کون بنا رہا ہے؟ کیا یہ پاکستان میں بسنے والے ہندو ایسا کام کر رہے ہیں؟ یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے یہ غلطی ہماری ہے، ہم آپ کو جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں، جھوٹی امیدیں آپ کو دلاتے ہیں، اور آپ جھوٹی امیدوں کے سہارے زندہ ہیں۔ ہم آپ کو یہ نہیں بتاتے، یہ بتا دیتے ہیں بھئی جس نے ایک تیتر کے گھونسلے کے برابر جنت بنا دی، مسجد بنا دی، تیتر یا بٹیر کے گھونسلے کے برابر مسجد بنا دی، اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دے گا۔ یہ ہم بتا دیتے ہیں، یہ بتا دیتے ہیں کہ آیت الکرسی جس نے عشاء کے وقت پڑھ لی، اگر وہ صبح فوت ہو گیا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ ہم آپ کو جنت جو ہے نا وہ بانٹ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں ہم آپ کو بتاتے کہ بھائی یہ سارے بونس، یہ سارے انعامات ان کے لیے ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ یہ جھوٹی امیدوں کے سہارے نہ جیو
یہ آپ سے پوچھا جانا ہے۔ اور اگر یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ بھائی یہ فضیلتیں اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن آپ کے لیے نہیں ہے، یہ فضیلتیں ان کے لیے ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے احکامات کا پابند کر دیا ہے۔ یہ ساری فضیلتیں ان کے لیے ہے، یہ ان کے لیے نہیں ہے جو جعلی دودھ بنا کر بیچی جا رہا ہے، یہ ان کے لیے نہیں ہے جو مرچی میں براتا ملا کر مرچی فروخت کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ میں اور آپ سب جانتے ہیں، کبھی ہلدی جو ہے نا، جو گٹھلی والی ہے وہ مہنگی ہے، اور یہ جیسا پیسی سستی ہے، سب کو پتہ ہے نا کہ نہیں پتہ؟ سب کو پتہ ہے۔ اور یہ کر بھی کون رہے ہیں؟ میرے بھائی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اور سارے کام اس قسم کے کام بھی کر رہے ہیں۔ آپ ان کو ہم یہ نہیں بتاتے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ جو آدمی ملاوٹ کرتا ہے، جعلی چیزیں بناتا ہے، وہ ہر سال حج بھی کرتا ہے اور 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے۔ جب وہ ملاوٹ کرتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ نہ میری نمازیں قبول ہوئی ہیں اور نہ میرا حج قبول ہوا ہے۔ اس لیے کہ اگر حج قبول ہوا ہوتا، اگر نمازیں قبول ہوئی ہوتی تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، پھر ہم نے یہ چیزیں نہیں کرنی تھی۔ تو یہ چیزیں ہم آپ کو بتاتے نہیں ہیں، بس ہمارے واعظین یہی بتاتے ہیں کہ یہ وظیفہ کر لو، اور دوسرے ہمارے بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس قبر جانے مصطفیٰ جانے، حشر جانے مصطفیٰ جانے۔ اور ہمارے جو دوست ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ وظیفے بتاتے ہیں کہ یہ وظیفہ کر لو، اس کی اتنی فضیلت ہے، یہ وظیفہ کر لو، اس کی اتنی فضیلت ہے۔ بس اس کام میں آپ کو جھوٹی امیدوں کے سہارے ہم نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا، وہ فرشتے بھی گھبرا جاتے ہیں، وہ اپنے جو ان کے صدر ہیں، جو ان کے ہیڈ ہیں، ان سے پوچھتے ہیں اللہ نے کیا کہا ہے۔ جب گھبراہٹ اترتی ہے تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ کام اللہ نے میرے سپرد کیا اور میں نے آپ میں یہ کام تقسیم کرنا ہے۔ اتنی قسمیں اٹھانے کے بعد پھر رب ذوالجلال نے فرمایا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، کہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا نا وہ دن آئے گا، اور وہ دن کس طرح کا ہوگا یہ مت خیال کرو کہ فلاں مولوی، فلاں پیر، فلاں عالم دین، فلاں مجتہد میری سفارش کر دے گا۔ کئی ہمارے مولویوں نے یہ جو ہے نا لوگوں کو جھوم کر بتاتے ہیں کہ بھی جس نے قرآن حفظ کر لیا اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن جو ہے تاج پہنا دیا جائے گا، اور وہ تاج جو ہے سورج سے زیادہ روشنی دے گا۔ یہ ذوق دلاتے ہیں تاکہ لوگ اپنے بچوں کو حفظ کروائیں، اور وہ نکمہ بھلے حفظ کرنے کے بعد ڈاکے مارنے لگ گیا، وہ حفظ کرنے کے بعد بھلے کم توڑنا شروع کر دے گا، وہ حفظ کرنے کے بعد بھلے ملاوٹ کرنا شروع کر دے گا، بس اتنا حصہ۔ ارے بھائی خالی حفظ کرنے سے کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ، ایک دو نہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کریں گے، بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کریں گے، یعنی مقصد حافظ ہوں گے، لیکن قرآن جو ہے نا ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ میرے بھائی جب تک اس قرآن کو ہم اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے اس وقت تک یہ ساری جو ہے نا خوشخبریاں ہمارے کام، ان میں سے ایک خوشخبری بھی ہمارے کام نہیں آنے والی۔ وَإِنَّ الدِّينَ
لواقع، بے شک وہ جو حساب کا دن ہے نا اس نے آنا ہے، اور جس دن وہ آ جانا ہے پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ وہ جو ابھی جو میں نے بتایا نا حملت الارض والجبال فدکتا دکۃ واحدہ، بس ایک زلزلہ ہی آنا ہے، اس نے سب کچھ تہہ و بالا کر دینا ہے۔ اور فرمایا اس دن نے وَتَضَعُ ذَاتُ حَمْلٍ حَمْلَهَا، کہ حاملہ اپنا حمل گرا دے گی، اور دودھ پلانے والی خاتون جو اپنے سینے سے چمٹا کر اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی نا، وہ سینے سے چمٹے ہوئے بچے کو دودھ پلانا چھوڑ دے گی۔ اب آپ یہ بتائیں، کسی عورت سے پوچھیں، جا کے اپنی وائف سے پوچھ لیں کہ یہ جو دودھ والا بچہ ہوتا ہے آپ کو اس سے کتنا پیار ہے؟ تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ وہ دودھ پلانے والی شیر خوار بچے کو بھول جائے گی۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ جب دودھ پلانے والی ماں سب سے بڑا رحم اللہ کے پاس، اس کے بعد رحمت للعالمین کے پاس، پھر اس کے بعد دیگر انسانوں کی باری ہے۔ اب ماں کا جو پیار ہے وہ باپ کے پیار کے مقابلے میں پہنچ جاتا ہے، اور خاص کر شیرخوار بچے، جب ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے گی تو بتاؤ یہ پیروں کو ہم یاد رہیں گے؟ ماں تو اپنے شیرخوار بچے کو نہیں بھول جائے گی، اس کو چھوڑ دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، فرمایا ایسے رہے گا۔ اگر آپ کو وہ منظر دکھا دیا جائے نا، آج آپ کو وہ منظر دکھا دیا جائے تو وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، آپ سمجھیں گے کہ ان سب نے نا پاؤڈر پیا ہوا ہے، انہوں نے پاؤڈر پیا ہوا ہے۔ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے پاؤڈر نہیں پیا ہوا، پاؤڈر انہوں نے نہیں۔ کبھی دیکھا ہے کسی پوٹری کو جو انجیکشن لگاتے ہیں، جب وہ انجیکشن لگا لیتے ہیں، کبھی دیکھا پڑا ہوا ایسے پڑا ہوتا ہے سڑک کے اوپر، نہ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرے منہ میں مکھیاں کیا کر رہی ہیں، بولے کتے بلے اس کے اوپر پیشاب کر کے چلے جائے، ایسی سڑک میں پڑا ہوا ہے۔ ایسے ہی ہے نا آپ کے فیصل آباد میں، تو یہ مشاہدہ آپ روز کرتے ہیں، شاید یہ کوئی مین شاہراہ بچی ہو، ورنہ صبح صبح آپ سیر کرنے نکل جائیں آپ کو کئی جگہ پر وہ ملیں گے۔ ایسے فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ وہ انہوں نے پاؤڈر بھی رکھا ہے لیکن انہوں نے پاؤڈر نہیں پیا ہوا۔ یہ ہم سب کی حالت ہونی ہے، اور جن کو ہم سمجھیں نا کہ وہ ہماری سفارش کریں گے، وہ بھی ایسے لگیں گے جیسے انہوں نے پاؤڈر پیا ہوا ہے۔ اب ان کو تو بیچاروں کو اپنی ہوش نہیں ہوگی، جو ہمیں جھوٹی تسلیاں تشفیاں دیتے ہیں نا، ان کو تو اپنی ہوش نہیں ہوگی کہ ہم کہاں پڑے ہیں، وہ اپنے مریضوں کو کہاں پہچانیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم یہ جو کم تولنا، غلط بیانی کرنا، کپڑا بیچتے وقت قسم اٹھا دیتے ہیں کہ یہ مجھے اتنے میں پڑا ہے، جھوٹی قسم اٹھا دیتے ہیں۔ اور وہ ہمارا نا ایک دوست تھا مہمان نا کراچی میں، وہ کہتا تھا کیا یہ آخری بات کر کے ختم کرنے لگا، وہ کہتا تھا کہ نا ہم نا پہلے جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی، وہ کہتا پہلے ہم کیا کرتے تھے، کپڑا خریدتے تو جا کر نا اپنی بیوی کو بیچ دیتے تھے۔ مثلا اگر ہم نے 500 روپے کا سوٹ خریدا ہے نا تو بیوی کو جا کے 600 کا بیچ دیا، اور بیوی سے پھر 700 روپے کا خرید لیا،
اور پھر دکان پہ کہا اللہ کی قسم یہ میں نے 700 کا خود خریدا ہے. تو یہ ایسا ویسا ہوتا ہے مارکیٹ میں. یہ کون کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں نا. اور پھر ہم یہ امید بھی لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہماری شفاعت ہو اللہ کے لیے. یہ سارے کام چھوڑ دو. اگر میں نے اور آپ نے چھوڑ دیے، میں نے حج کیا، آپ نے کیا، واپس آئے، یہ سارے کام چھوڑ دیے، پھر تو میں بھی سمجھ لوں کہ میرا حج قبول ہو گیا ہے، میرا عمرہ قبول ہو گیا ہے. آپ بھی سمجھ لیں کہ آپ کا حج اور عمرہ قبول ہو گیا. اگر واپس آ کر پھر وہی کام کر رہے ہیں تو پھر کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ بھی حج قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا. پھر آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ میرا اس سال کا حج تو قبول نہیں ہوا، اگلے سال پھر صحیح. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی توفیق دے. واخر دعوانا الحمدللہ.